لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے تیسری بار سربراہ کرین پارٹی اور ان کے بھائی کی بازیابی کے کیس کو سننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ شرم کا مقام ہے، یہ انکار نہیں ہے، یہ انصاف کے منہ پر طاقتور حلقوں کا وہ تماچا ہے جس کی گونج ہر مظلوم کے کان میں گونج رہی ہے۔ عدالتیں کیا کابر مافیا کی رکھیل ہیں؟ کیا جج کی کرسی پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی کتاب بند کر کے طاقتوروں کے اشاروں پر ناچا جائے؟ عدالتیں انصاف دینے کے لیے بنتی ہیں، طاقتوروں کے تلوے چاٹنے کے لیے نہیں بنتی۔ کرسی پر بیٹھ کر اگر فیصلہ وردی اور بندوق والے ہی کریں گے تو پھر جج کی کرسی پر بیٹھے ہوں یا چپڑاسی کی کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تمہاری تنخواہیں اس غریب عوام کے ٹیکسوں سے آتی ہیں جسے تم انصاف دینے سے انکاری ہو۔ شرم کرو، حلف تم نے آئین کا اٹھایا تھا، کسی جنرل، کسی وڈیرے، کسی مافیا کی چاپلوسی کرنے کا نہیں۔ بتاؤ، کیا فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے دروازے بھی مقفل کر دیے جائیں؟ کیا مظلوموں سے اظہار یکجہتی کرنے کی سزا یہ ہے کہ اپنے ہی ملک میں انصاف دفن کر دیا جائے، انصاف کے دروازے بند کر دیے جائیں؟ یہ کیسی ریاست ہے جہاں حق بات کرنے والوں کو گواہ کر لیا جاتا ہے اور جب وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو جج صاحبان اپنی کرسیاں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ یاد رکھو، تاریخ کے کوڑے دان میں ان ججوں کے نام بھی لکھے جائیں گے جنہوں نے طاقتوروں کی دلالی کی، انصاف نہیں کیا۔ کرسیاں ہمیشہ نہیں رہتی، نہ یہ وردی رہے گی اور نہ ہی یہ طاقتیں رہیں گی۔ رہ جاتا ہے تو کردار، اور تمہارا کردار تو آج پوری قوم کے سامنے ننگا ہو ہی چکا ہے۔ یہ تمہارا نظام پوری قوم کے سامنے ننگا ہو چکا ہے۔ عدالتیں انصاف کے لیے ہوتی ہیں، اگر تم انصاف نہیں دے سکتے تو یہ کالا کوٹ اتار کر طاقتوروں کے دربان کی وردی پہنو، کم از کم منافقت تو ختم کرو۔ اب یہاں تو انصاف کرو، یہ تسلیم کر لو کہ تم بھی اسی نظام کے سہولت کار ہو جس نے اس ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ مظلوم کی عرش ہلا دیتی ہے یہ تمہاری کرسیاں کیا چیز ہے؟ انصاف فراہم کرو، انصاف دو، ورنہ تاریخ تمہیں معاف نہیں کرے گی۔